يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله جاء بتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لباي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بتر في الكساء وأمني بيدك يمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي
لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزل ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني من رسالة نزيا ما ذكر خبرنا هذا في معنى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پر محمد وآل محمد صلوات. اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں لوٹ کے آ جا لال تیرے لوٹ کے آ جا لال تیرے جی بھر کے ناز اٹھاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں میری آنکھ کا تارا ہے تو مجھ کو جان سے پیارا ہے ماں دکھیاری کے جینے کا تو ہی لال سہارا ہے تجھے چھوڑ کے تنہا مقتل میں کیسے شام کو جاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں تیری وہ معصوم ادائیں تیری یاد دلاتی ہے تیرے پیار کی وہ سب باتیں مجھ کو بہت رلاتی ہے میں تیری جدائی میں بیٹا رو رو کے مر نہ جاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں لوریوں والے یہ تو تیرے ناز اٹھانے کے دن تھے آنکھوں میں تیری خوشیوں کے خواب سجانے کے دن تھے لوٹ کے اصغر آ بیٹا تیرا کرتا میں بدلاؤں اصغر
تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، کتنی ہے بے چین سکینہ تیرے ناز اٹھانے کو، صبح و شام ترستی ہے وہ تیرا دل بہلانے کو، تیری لاڈلی بہن سکینہ کا میں دل کیسے بہلاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ صدائے دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ، صدائے دیتا ہے کعبہ نہ بدلو حج کا ارادہ، حسین رک جاؤ، صدائے دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ، صدائے دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ، صدائے دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ۔ محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے نا کی سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے نا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی
حسین بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین ہاتھ میں کو لیے سب آسماں تکتے رہے ہاتھ میں کو لیے سب آسماں تکتے رہے ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد و آل محمد مجلس رضا شروع ہو چکی ہے مولانا صاحب سے جو ممبر ہیں تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لیں پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ ایک مرتبہ سورہ مبارک فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تمام مرحومین مومن المومنات شہدائے ملت جعفریہ، بالخصوص جن مرحومین کے نام لیے جا رہے ہیں: غلام حسین رحمۃ اللہ مرچن، انیسہ بائی بنت رمضان علی، نور بانو بائی بنت حسن علی، حاجی ولی محمود علی بانانی، حیدر علی، حسن علی بندے علی، مشتاق گلانی، انصر حسین معصوم علی، شیر بانو بنت جیورات، محمود علی، فدا حسین گیوالا، سلطان علی جعفر علی، امیر بانو بنت عبد الحسین، غلام عباس جعفر علی، اکبر علی جعفر علی، بلقیس بنت اصغر علی، منتظر علی ولد محمد علی، واجد علی ولد یعقوب علی، مرحومہ امیر بانو بنت رحمت اللہ دین محمد، روشن علی دامانی، اون والا فیملی کے تمام مرحومین، محسن علی، معصوم علی، حسین علی دلال اور تمام مرحومین جن کا سورہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، جو گزشتہ برس تک عزاداری میں شامل تھے، اس برس خدا کے پاس موجود ہیں، ان سب کی ارواح کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کئی مریضوں کی دعائیں یقیناً آپ کے ذمہ ہوں گی، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور تمام مومنین کی اس وبائے کرونا سے حفاظت کے لیے مل کر بلند تر صلوات صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات. ہر سال کی طرح اس سال بھی پوری دنیا میں مولا عباس کے علموں کو عزادار بلند کر کے بتا رہے ہیں. جسے عباس نے جھکنے نہیں دیا وہ علم آج بھی بلند ہے. یہ پرچم کشائی، یہ علموں کا بلند ہونا، یہ فقط ایک رسم نہیں ہے بلکہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے کہ کل بھی حسین تھے، آج بھی ہیں. یزید کل تھا، آج نہیں. عزاداری ہوگی، مجلس ہوگی، ماتم ہوگا، سب کچھ ہوگا. درود پڑھیں محمد علیہ محمد کے ساتھ. لیکن آپ اپنے آپ کو ایک ذمہ دار عزادار بنائیں. کوشش کریں ہمارے تمام مراجع عظام، چاہے وہ آغا سیستانی ہوں، چاہے آغا خامنائی ہوں، سب کا حکم ہے کہ طبیب کا حکم ماننا چاہیے. اس لیے جتنی بھی گورنمنٹ کی طرف سے باتیں ہیں کہ آپ نے ماسک پہننا ہے، جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، اور آتے وقت اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کریں، اور جتنے بھی رضاکار ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں. آپ جب یہاں سے نکلیں تو لوگوں کو نظر آئے کہ کربلا کے ماننے والے غیر ذمہ دار نہیں بلکہ ذمہ دار ہوتے ہیں. یاد رکھیں اگر بیماری ہے تو ہمارے پاس اس کا حل کھا کے شفا بھی ہے. دروازے حسین سے ہر لا علاج مریض کو شفا ملتی. انشاءاللہ تعالی جو نہیں آ سکتے ان کے لیے بھی دعا گو ہوں گے اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں گے. آج مختصر چند باتیں اور باقی انشاءاللہ عشرے کی موضوعاتی تقریر کل سے آغاز کریں گے. عرض کر رہا تھا یہ پرچم کشائی، یہ علم، یہ تابوت، یہ سب کچھ اٹھنے چاہیے. ایک شخص آیا آقا خمینی کے پاس، توجہ کیجیے گا چند باتیں اور آپ کی زحمت تمام. کہا کہ ایران عراق کی جنگ چل رہی ہے، اس جنگ میں ہمیں بہت سارا پیسہ چاہیے، اس لیے آپ اعلان کر دیں. یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہی بات آج کچھ لوگ اس کرونا کی وجہ سے عزاداری کو کم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم عزاداری کو کم کر دو، یہ پیسے کرونا فنڈ میں دے دو. یہ ایسا نہیں. جب امام خمینی سے اس شخص نے کہا کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ یہ بات اعلان کر دیں کہ لوگ عزاداری کو محدود کریں، باقی پیسہ وہاں دے دیں. آقا خمینی نے کہا میں اس کا کل باضابطہ طور پر میڈیا پہ جواب دوں گا. جب دوسرے دن میڈیا پہ آئے وہ افراد جو یہ سمجھ رہے تھے کہ آقا خمینی آئیں گے میڈیا پر اور آ کر کہہ دیں گے ہاں اس سال محرم میں عزاداری پہ پیسہ کم خرچ کرو اور باقی جنگ کے لیے دے دو، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں حکم دیتا ہوں جس کے پاس 2 گھر ہیں وہ ایک گھر بیچ کر
غریبوں کی، مسکینوں کی، مظلوموں کی، مریضوں کی مدد پہ خرچ کرے. جس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں وہ 1 گاڑی بیچ کر وہاں خرچ کرے. لیکن یاد رکھو جس شان و شوکت سے حسین کی عزاداری ہوتی تھی اس سے بڑھ کر کرو، اسے کم نہ کرو. تو یاد رکھیں یہ عزاداری، یہ گریا، یہ بکا، یہ رونا، یہ سب کا سب سبب ہے کہ ہم باقی ہیں. ہماری وجہ سے نہیں، کیونکہ جب ہم نہیں تھے تب بھی عزاداری تھی، اور جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی عزاداری ہوگی. اس لیے عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے بلکہ ہم عزاداری کے محتاج ہیں. یہ بی بی کا کرم ہے کہ بی بی نے آپ کو اور مجھے توفیق دی ہے کہ آپ فرش پر بیٹھ کر اپنے حصے کی عزاداری کریں، اور ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہم منبر پر جا کر حق ادا کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں ایسا نہیں ہے کہ جو منبر پر بیٹھا ہے وہ سب سے بڑھ کر عالم ہے. نہیں، 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں دیبل آتا ہے، شاعر. مولا کہتے ہیں جاؤ منبر پہ جاؤ اور میرے جد حسین کا مرثیہ پڑھو. وہ رونے لگتا ہے، کہتا ہے مولا آپ زمین پر بیٹھے ہیں اور مجھے حکم دے رہے کہ میں منبر پہ جاؤں. امام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خداوند عالم مجھے حسین پہ رونے والوں میں شمار کر، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں جاؤ جا کر لوگوں کو میرے جد کی مظلومیت بتاؤ. اسے کیا پیغام ملتا ہے؟ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کتنی بھی مصائب کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، آپ کتنی بھی مقتل پڑھ رہے ہیں، لیکن جو فرش پر بیٹھ پر حسین پہ رونے کا ثواب ہے وہ تب بھی ہے جب آپ کسی ذاکر سے سنیں. اس فرش ازا کی اتنی اہمیت ہے. محرم کا چاند آج نظر آئے گا یا کل نظر آئے گا، آپ دیکھیں گے پورے سال میں 12 مرتبہ چاند آتا ہے، لیکن اس چاند کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ اعمال کی کتابیں کھول لیں، رمضان کے چاند کے اعمال ہیں. جب چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھو. چاند دکھ گیا تو رمضان کی پہلی رات کے یہ اعمال ہے، توجہ کیجیے گا. عید کے چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھو. دکھ گیا تو شب عید کے یہ اعمال ہیں. آج اگر چاند دکھے یا کل دکھے، اعمال کیا ہے؟ تمام علماء عرفان و معرفت نے لکھا محرم کا چاند دیکھنے کا سب سے بڑا عمل جو ہے، جیسے چاند دیکھو تمہاری زبان سے ایک ہی لفظ نکلے، حسین مظلوم تھا. چاند دیکھو گھر میں آ کر فرش عزا بچھاؤ. مدینے کے لوگ کہتے ہیں جب تک 7ویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام میری کوشش ہے کہ مجلس کو اسی موضوع پہ روکوں، محرم کے چاند پہ، آداب عزاداری پہ. مدینے کے لوگ کہتے ہیں جب تک امام کو ہارون نے اسیر نہیں کیا تھا تب تک ہمیں چاند کو آسمان پر دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں پڑتی تھی. کیا کیسے؟ کہ جب موسی کاظم کے گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے محرم کا چاند نظر آ گیا. چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ یہ وہ چاند ہے جس نے ہمارے دلوں کو زخمی کر دیا. یہ چاند ہے جس چاند کی وجہ سے حسین ابن علی، جو جس چاند میں حسین کا پورا بھرا گھر لٹی. محرم کی تیاری یہ تصور کر کے کریں کہ ہمارے گھر میں
ہماری محفل میں، ہمارے امام باڑہ میں ایسی کیا چیز ہونی چاہیے کہ وقت کے امام کو ہم دعوت دے سکیں کہ مولا آپ بھی آئیں اور آ کر اپنے جد کا پرسہ وصول کریں۔ آپ سب تیاریاں کرتے ہیں، مثلاً بھائی فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں بزنس مین آ رہے ہیں، فلاں سیاسی بندے آ رہے ہیں، یہاں پہ تو نہیں، باقی بارگاہوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، آپ ان کے لیے آمادگی کی جاتی ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے بارگاہ میں کیا ایسی چیز ہونی چاہیے جس چیز سے متاثر ہو کر وقت کے امام فرش پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ گریا کریں؟ سب سے اہم بات عزاداری میں، آداب عزاداری میں یاد رکھیے گا، آپ کی توجہات رہیں، سب سے اہم بات چھوٹے بچے سے لے کر بزرگوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، عزاداری میں عزادار بن کے بیٹھے۔ آپ کچھ بھی تھے، کوئی دوسرا کچھ بھی تھا، لیکن جب فرش پر بیٹھے ہیں نہ وہ کوئی اور ہے نہ آپ کوئی اور ہیں، وہ بھی عزادار ہے، آپ بھی عزادار۔ یعنی اگر آپ کا کسی سے ذاتی اختلاف ہے تو اپنی جگہ پر اس اختلاف کو، اپنے تجارت کے مسائل کو، اپنے گھر کے کرائے کے مسائل کو، اپنے فیملی کے مسائل کو، ہاں کیا کہنے آپ کی عظمت کے کہ اگر کوئی حسین کی مجلس میں آ جائے اسے معاف کر دیں، کیونکہ حسین نے بھی طہر کو معاف کر دیا تھا۔ لیکن اگر نہیں کر سکتے معاف تو کم سے کم عزاداری کے فرش تک، عزاداری کے جلوس تک کسی سے کوئی بات ذکر نہ کریں جس سے عزاداری کی عظمت پر، عزاداری کی حرمت پر کوئی حرف آئے۔ فرش پر جو بھی آ گیا اب وہ عزادار حسین ابن علی ہے۔ دوسری چیز جو بہت اہم ہے اس بات سے بھی، وہ کیا؟ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی ذات سے کسی دوسرے کو کوئی اذیت نہ پہنچے۔ کوشش کریں ایسا نہ ہو کہ آپ ماشاءاللہ سے صحت مند ہیں، کسی بزرگ کو آپ نے دھکا دیا، اس کو پیچھے کر دیا، خود آگے آ گئے، نہیں، بلکہ کوشش کریں آپ دوسروں کے لیے سود مند ثابت ہوں، ان کے لیے بہتری کا سبب قرار پائیں، اور حسین ابن علی کی عزاداری میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ تیسری چیز اس عزاداری کے متعلق کوشش کریں کہ جو شخص بھی پڑھ رہا ہو اسے نہایتی، چاہے سلام ہو رہا ہو، سلام بھی عزاداری ہے، چاہے مرثیہ ہو رہا ہو، چاہے زیارت ہو رہی ہو، چاہے خطابت ہو رہی ہو، چاہے حدیث قصہ ہو رہی ہو، سب کو نہایتی غور سے عبادت سمجھ کے پڑھیں اور سنیں۔ کبھی بھی کسی چیز کو اپنے اوپر بوجھ بن کر طاری نہ کریں۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ دن جس دن ہر آنکھ روئے گی، اللہ اس آنکھ کو خوشی نصیب کرے گا جو ہمارے جد حسین پہ رو چکی، اس کے دل میں سرور داخل کرے گا، اس دل کو زندہ کر دے گا جس دل میں محبت اہل بیت ہے۔ عزاداری اور فرش کے بارے میں ایک روایت اور منزل مسائل۔ درود پڑھے محمد وآل محمد کی ذات صلی علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو لکھا کہ فرش پر جہاں کہیں بھی مجلس امام حسین ہوتی ہے، توجہ کیجئے گا، مجلس امام حسین ہوتی ہے تو مجلس میں فرشتے آتے ہیں، یہاں تک آپ نے روایت سنی ہوگی، میں اس کے حصے پہ زور نہیں لگانا چاہتا، جلدی سے گزر رہا ہوں وقت کو بچاتے ہوئے۔ فرشتے آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، کہ جب یہ فرشتے واپس پہنچتے ہیں تو دیگر فرشتے جو کوئی رکوع کر رہا ہوتا ہے
کوئی سجدہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے، خدا سے پوچھتے ہیں اے خدا ہمارے پاس سے وہ خوشبو نہیں آ رہی جو ان کے پاس سے آ رہی ہے، کیا سبب ہے؟ توجہ کیجیے گا اور اپنی عظمت کا اندازہ لگائیے گا۔ تو آواز قدرت آتی ہے کہ زمین پر حسین ابن علی کی مجلس ہوئی تھی، یہ لوگ وہاں پہ گئے تھے۔ جیسے ہی وہ فرشتے سنتے ہیں، توجہ کیجیے گا، کہ وہ کہتے ہیں خالق کیا یہ سعادت ہمیں مل سکتی ہے؟ تو حکم ہوتا ہے جاؤ تم اس جگہ کے ساتھ جہاں مجلس ہوئی تھی، اب مومنین اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، جاؤ اس جگہ سے اپنے پروں کو مس کرو اور اس خوشبو کو لے کے آ جاؤ۔ روایت کہتی ہے کہ یہ واپس جاتے ہیں اور تا قیام قیامت فرشتوں کا ایک گروپ جاتا رہتا ہے، دوسرا آتا رہتا ہے، اس جگہ سے اپنے پروں کو مس کر کے خوشبو لے کے جاتا رہتا ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں جہاں پر بھی ایک مرتبہ ذکر امام حسین ہو وہاں قیامت تک فرشتے آتے ہیں، اپنے پروں کو مس کر کے خوشبو لے کے جاتے ہیں۔ روایت کا اگلا جملہ اس سے بڑا عظمت والا ہے کہ جتنے بھی فرشتے پہلے دن سے لے کر آخر تک آتے ہیں، وہ جب جا رہے ہوتے ہیں زمین سے آسمان تک ان مومنین کے لیے استغفار کر کے جاتے ہیں جو حسین کی ذکر میں بیٹھے تھے۔ اللہم صلی تبھی آقا بہجت علیہ الرحمٰن نے ایک جملہ کہا، اس جملے کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں مجلس کے حوالے سے، کہا کہ اپنے کسی بھی مرحوم کو آپ کچھ بھی ایصال کر دیں، مثلا کسی کو آپ قرآن مجید لے کے دے دیں، کسی کو آپ کھانا کھلا دیں، دعا کریں کہ خدا قبول کرے، کیونکہ عمل کرنا آپ کا کام ہے، قبول کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ تبھی تو نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کتنی بھی عبادت کرے، اگر اس کے دل میں علی کا بغض ہے اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے مومنین کے لیے حکم ہے، توجہ کیجیے گا، جتنے بھی عمل کرو اور قبولیت کی دعا کرو انشاءاللہ خالق قبول کرے گا، لیکن اگر کوئی عمل میں کمی ہوئی تو عمل کیا ہو جائے گا؟ رد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ خدا قبول کرے۔ فرمایا لیکن ایک عمل ایسا ہے، آقا بہجت فرماتے ہیں، جب اس عمل کو تم کسی مرحوم کو ایصال کرو تو یقین کرو کہ یہ عمل اس تک پہنچ گیا۔ توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، اس کی انہوں نے لاجک بتائی، وجہ بتائی کہ کیوں پہنچ گیا، کہ جب کبھی تم کسی مرحوم کو امام حسین کی مجلس ایصال کرو تو یقین کرو کہ اس کا ثواب اس تک پہنچ گیا۔ ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں آقا کیوں؟ کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا اور عمل رد ہو سکتا ہے تو یہ بھی رد ہو سکتا ہے، تو یہ کیسے پہنچا؟ کہ اس لیے عمل رد آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ نے فرش بچھایا اس پر جو معصوم فرشتے آئے ہیں اور خود معصومین آئے ہیں، ان کا عمل کبھی بھی رد نہیں ہوتا، ان کا یقیناً قبول ہے، جس کی وجہ سے اس مرحوم کی مغفرت یقینی ہے۔ اللہم صلی بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، نتیجہ سن لیں اور چند جملے مسائل کے کہ مجلس امام حسین میں آؤ اس یقین کے ساتھ آؤ کہ معصوم فرشتے بھی اس حال میں موجود ہیں اور خود معصومین بھی موجود ہیں، اور جس عبادت میں فرض کریں، میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگ جانتے ہیں، آپ نماز مغرب کی جماعت پڑھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے آپ کے ساتھ صف میں آیت اللہ سیستانی موجود ہیں، آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ اپنے اوپر رشک کر رہے ہوں گے کہ آج خدا نے مجھے زندگی میں موقع دیا ہے کہ ایک مجتہد، ایک مرجع کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔
تو یہ تصور کرو کہ آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں جس میں یقیناً کئی فرشتے بیٹھے ہیں اور خود معصومین بیٹھے ہیں، اور مجلس کا اہم حصہ کیا؟ مصیبت، مسائل پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے زندگی میں کئی واقعات دیکھے ہوں گے جو مصیبت ہوتی ہے، آپ سے کہا جائے اس مصیبت کو بیان کرو، آپ کھڑے ہو جائیں گے، بیان کر دیں گے۔ میرے جملے پہ توجہ کیجئے گا، پورے 2.25 مہینے یہ آپ کو جملہ کام آئے گا، بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ لیکن جب آپ سے کہا جائے کہ سامنے کسی کے بچے کو کوئی مار کے چلا گیا، بتاؤ، آپ بتا دیں گے کہ میں کھڑا تھا؟ توجہ کیجئے کہ جملے پہ، میں نے دیکھا ایک شخص آیا، اس نے فلاں کے بیٹے کو قتل کیا۔ آپ گواہی دے دیں گے، شاید آپ کو رونا بھی نہ آئے، شاید آپ تھوڑا سا رو بھی لیں، لیکن توجہ کیجئے گا جملے پر، آپ سے کہا جائے جس ماں کا بیٹا قتل کیا گیا تھا وہ ماں سن رہی ہے، تم بتاؤ کہ اس کے بچے کو کس نے کیسے مارا؟ آپ رونا شروع کرو گے اور آپ کہو گے کہ نہیں میں بے بس ہوں، میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی کی ماں کے سامنے یہ بتاؤں کہ اس کا بچہ کیسے قتل ہوا تھا۔ عزادارو، جب مسائل پڑھے جاتے ہیں تو فقط آپ نہیں سنتے بلکہ غریب کی ماں بھی سن رہی ہوتی ہے۔ جملہ پہنچ گیا اب تک، غریب کی ماں بھی سن رہی ہوتی ہے۔ روایت کہتی ہے وَالشِّمِرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، شمر کہتا ہے جب میں حسین کے سینے پہ سوار تھا، میں نے غریب سے کہا یہ جو رونے والی عورت ہے کون ہے؟ تو غریب نے کہا تو کس عورت کی بات کرتا ہے؟ یہ 3 عورتیں رو رہی ہیں۔ کہا کون کون؟ کہا کہ تل زینبیہ پہ میری بہن رو رہی ہے، میرے سر کو اپنی آغوش میں رکھ کر میری ماں زہرا رو رہی ہے، تیرے قریب کھڑے ہو کر میری 4 سالہ سکینہ رو۔ عزادارو، یہ ماں حسین سے اتنا پیار کرتی ہے، اگر حسین خولی کے تنور میں بھی چلے جائے نا، یہ ماں حسین کو وہاں بھی تنہا نہیں چھوڑتی، بلکہ خولی کے تنور میں بھی بچے کے بوسے دے دے کے کہتی ہے حسین میں نے تجھے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا۔ آئیں بی بی زہرا سے کہیں زہرا، اے فاطمہ، اے نبی کی بیٹی، اے کائنات کی مالکہ، آج ہم نے بھی آپ کے بیٹے کا فرش بچھایا ہے، اپنے بچوں کو بتائیں گے بچوں زہرا کا بیٹا پیاسا مارا گیا۔ آزادارو، آئیں بی بی سے کہیں بی بی آپ نے جناب عباس کے لیے دعا کی تھی نا، آپ نے جناب عباس کے لیے قمیض سی تھی، بی بی آج ہم اس عباس کا علم بلند کریں گے، اس عباس کا علم بلند کریں گے جس کی ماں کہتی تھی عباس حسین کو بھائی نہ کہنا، حسین کو آقا اور مولا کہنا۔ بی بی تھوڑی دیر میں اس مولا کا علم اٹھے گا جس مولا کا جب علم دریا سے خالی آ رہا تھا، بچوں کے ہاتھوں سے کوزے زمین پہ گر رہے تھے اور بچے رو رو کے کہتے تھے ہمیں پانی نہ چاہیے، ہمیں عباس چاہیے۔ بی بی سکینہ آج آپ کے چچا کا علم بلند ہوگا۔ عزادارو، شمر نے یزید کے دربار میں کہا تھا، کیا یزید سے کہتا ہے یزید ہم نے تو سنا تھا یہ حسین کا لشکر ہے، یہ حسین کا قافلہ ہے۔ یزید کہتا ہے ہاں یہ حسین کا ہی لشکر تھا، یہ حسین کا ہی قافلہ تھا۔ کہتا ہے یزید لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کیا؟ کہا کہ جب کبھی کسی بچے کو تماچا مارتے تھے، جب کبھی کسی بی بی کے سر سے ردا کو چھینتے تھے، کوئی بھی حسین کو یاد نہیں کرتا تھا، ہر کوئی کہتا تھا واہ باپ۔
آج فاطمہ زہرا ان رونے والوں پر نظر کرم کریں. مجھے شبیر بھائی نے بتایا کئی لوگ ہیں جو دنیا کے کونے کونے سے بیٹھ کر اس علم کشائی کو دیکھیں گے, اس پرچم کشائی کو دیکھیں گے. خدا ان سب کی دعاؤں کو قبول کرے. دو جملے اور سن لیں. بی بی ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہے فقط حسین قتل نہیں ہوئے بلکہ حسین کا 6 مہینے کا اصغر بھی مارا گیا. ہم نے بچوں کو یہ بھی بتایا ہے یہ علم جب عباس لے کے گئے تھے عباس کے شانے تھے, لیکن جب عباس زمین پر گر رہے تھے شانے کٹ چکے تھے لیکن علم کو گرنے نہیں دیا. آج ہم یہ علم اٹھائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے لوگوں نہ علم کل جھکا تھا نہ علم آج جھکے گا. ہم لوگوں کو کہیں گے یہ وہی علم ہے جس علم کو لے کر زینب شام تک گئی تھی. دو جملے اور سن لیں. اللہ آپ کے رونے کو قبول کرے. ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے لوگوں یہ علم ہے جب بشیر مدینہ میں پہنچا تھا نا کہا تھا لوگوں حسین قتل ہو گئے, زینب کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا گیا. یہ سب نے سنا, سب کے لوگ روتے ہوئے نکلے, لیکن علمدار کی ماں ام البنین روتی آئی اور کہتی ہے اے شخص تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے میں نے کہا حسین مارے گئے, زینب کو کوفہ اور شام میں پھرایا گیا. وہ کہتی ہے مجھے بتا میرا علمدار کہاں تھا؟ جزاک اللہ. آپ نے بہت ماتم کیا, آپ نے بہت گریہ کیا. مولا تمہیں آئندہ پرچم کشائی عباس کے روزے پہ دکھائے, حسین کے روزے پہ دکھائے. رونے والوں جب ام البنین نے پوچھا بشیر مجھے بتا میرا عباس کہاں تھا, بشیر نہیں جانتا تھا بیوی کو. بشیر کہتا ہے قد قتل, عباس مارے گئے. یہ سننا تھا. ام البنین نے اپنے عصا کو زمین پہ پھینکا. کہتی ہے بشیر تو کیا کہتا ہے؟ میں نے عباس کو دودھ پلایا. جب کہا میں نے عباس کو دودھ پلایا تھا یہ جملہ سننا تھا. عباس کی ماں ہے یہ ام البنین. بشیر طرف کے کہتا ہے عباس کی ماں عباس سے کوئی شکایت نہ کرنا. کہا کہ کیوں؟ کہ اس لیے جب تک عباس کے ہاتھ تھے حسین کا سر سلامت تھا, زینب کی رضا سلامت. جب عباس مارے گئے اس کے بعد حسین بھی مارے گئے, زینب کی رضا چھینی گئی, سکینہ کو تماچ. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوندہ اس علم کشائی کو, اس عزاداری کو, اس فرش بچھانے کو, اس عشرے کے اہتمام کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرما. کریم اللہ ہمارے یہ خالی ہاتھ تیری دربار میں اٹھے ہیں, اس واسطے کو سنیے گا اور ماتم ضرور کیجیے گا. تجھے واسطہ عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا. مولا عباس نے ایک ذاکر سے کہا تھا میرا سب سے بڑا مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا مولا کیا؟ کہا کہ سب سے بڑا مصائب یہ ہے جب بھی کوئی سوار بلندی سے زمین پر آتا تھا نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا. میں وہ غریب ہوں جس کے بازو کٹ چکے تھے, میں منہ کے بل زمین پر گرا. میں مولا عباس سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں آقا آپ علی کے بیٹے تھے, علی نے آپ کو گھوڑے پہ چڑھنا بھی سکھایا ہوگا, اترنا بھی سکھایا ہوگا. مولا آپ کو گھوڑے سے گرنا بڑا مشکل لگ رہا ہے نا, لیکن مولا مجھے ایک 4 سالہ بچی یاد آ رہی ہے جو گھوڑے سے نہیں اونٹ سے گرتی ہے, اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ گرتی ہے, اور جب گرتی ہے تو رو کے کہتی ہے دادی میں گر گئی.
खुदावंदा अब्बास के कटे हुए हाथों के सदक़े में इस आज़ादारी को कबूल फरमा, इन तमाम मोमिनीन और मोमिनात की दुआओं को कबूल फरमा, बे औलाद मोमिनीन को औलाद अता फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा। करीम अल्लाह कई मरीज़ हैं जिनकी दुआएं हमारे ज़िम्मे हैं, तुझे वास्ता हज़रत अब्बास के ज़ख्मों का उन तमाम मरीज़ों को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। करीम अल्लाह हमारे ज़िम्मे कई लोगों की दुआएं हैं जो ज़ियारत पे जाना चाहते हैं, हज पे जाना चाहते हैं, उम्रे पे जाना चाहते हैं। करीम अल्लाह इस कोरोना की रुकावटों को दूर फरमा ताकि सब लोग अपनी अपनी इबादत को अंजाम दे सकें। कई मोमिनीन हैं जो बेघर हैं, उन्हें घर अता फरमा। करीम अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। इमाम के सदक़े में हमें आज़ादार बनकर आज़ादारी करते हुए आज़ादारी में मौत नसीब फरमा और रोज़ क़यामत आज़ादारान इमाम हुसैन के साथ माशूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बराए ताजिल ज़हूर इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। तमाम मोमिनीन मुतवज्जे हों, इंशाअल्लाह ताला आज़ादारी का ये सिलसिला जारी रहेगा। मोमिनीन के लिए रात के मजालिस इंशाअल्लाह ताला 8:30 बजे मोमिनीन मोमिनात के लिए मुनक़िद की गई है। इसके अलावा रोज़ाना सुबह 7:15 बजे हदीसी के साथ 7:30 बजे ज़ियारत आशूरा और 7:45 बजे मजलिस रज़ा का एहतमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए किया गया है। तमाम मोमिनीन मोमिनात शिरकत फरमाएँ। इसके अलावा ठीक 4:30 बजे रोज़ाना 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक औरतों में फरीद आंटी के घर पे मजलिस की गई है। तमाम मोमिनीन तमाम मोमिनात इसमें शिरकत फरमाएँ। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या गाज़ी जब दासर से छिनी मैं सदा देती रही दासर से छिनी मैं सदा देती रही नाया गाज़ी। आले इमरान ने कहा और जिंदा ने कहा ये बहन कैद हुई नाया
سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آ گئی شام علام لٹ گئے اہل حرام ریت پر چلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا نام فرصہ دینے کے لیے تجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی جب ندا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ندا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی اتنی بے بستی بہن ہے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جب ندا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھ کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا جب خدا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا خدا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی اور زندہ جب ندا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھ کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی جب ندا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھے کو خبر ہے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈارستی بڑی آسمان تک ہے دورے آسمان
یہ ہر پیر و جوان سن لے، یہ ہر پیر و جوان آواز پر شبیر کی بڑھتا رہے، یہ کارواں رکنے نہ پائے، یہ قدم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے، اپنا علم اونچا رہے، اپنا علم اونچا رہے، اپنا علم۔ یہ پرچم عباس ہے، یہ پرچم عباس ہے، ٹوٹے دلوں کی آس ہے، ٹوٹے دلوں کی آس ہے، اب تک کسی پر چمکلے زندہ کسی کی پیاس ہے، جس نے سہے لاکھوں ستم اونچا رہے، اپنا علم اونچا رہے، اپنا علم اونچا رہے، اپنا علم۔ عباس ہے نام وفا، عباس ہے نام وفا، آغاز و انجام وفا، آغاز و انجام وفا، منہ موڑ کر دریا سے جو پیتا رہا جا بے وفا، ہوتے رہے بازو قلم اونچا رہے، اپنا علم اونچا رہے، اپنا علم۔ جب بھی کوئی مشکل پڑی، جب بھی کوئی مشکل پڑی، دنیا اسی در پر جھکی، دنیا اسی در پر جھکی، سینوں میں بل کھا کر ادھر اٹھی صدائے یا علی، نکلا ادھر باطل قدم اونچا رہے، اپنا علم اونچا رہے، اپنا علم اونچا رہے، اپنا علم اونچا رہے، اپنا علم اونچا رہے، اپنا علم۔ یہ پرچم عباس ہے، یہ پرچم عباس ہے، ٹوٹے دلوں کی آس ہے، ٹوٹے دلوں کی آس ہے، اب تک کسی پر چمکلے زندہ کسی کی پیاس ہے، جس نے سہے لاکھوں ستم اونچا رہے، اپنا علم اونچا رہے، اپنا علم اونچا رہے، سینوں میں بل کھا کر ادھر اٹھی صدائے یا علی، نکلا ادھر باطل قدم اونچا رہے، اپنا علم اونچا رہے، اپنا علم اونچا رہے، اپنا علم اونچا رہے، اپنا علم اونچا رہے، نام وفا، عباس ہے نام وفا، آغاز و انجام وفا، آغاز و انجام وفا، منہ موڑ کر دریا سے
مظلوم کی آواز ہے دل میں اتر جائے گی پلٹیں گے پھر اتنا لگ گیا کہ
सीनों में मलका गई कर उठी सदाए यारी निकलाओ दरबार दिल कदम ऊंचा रहे अपना ऊंचा रहे अपना अलम ये परचम आवाज़ है ये परचम आवाज़ है टूटे दिलों की आस है अब तो किसी पे चपले जिंदा किसी की प्यास है जिसमें सहला याद आएगी मज़लूम की आवाज़ है दिल में उतरती जाएगी हल्के में बरदोश है कदम उठा रहे अपना उठा रहे अपना उठा रहे जिंदा ये बेदारी रहे जिंदा ये बेदारी रहे ये सिलसिला जारी रहे ये सिलसिला जारी रहे हम हो न हो इस वक्त में कायम मज़ाना भी रहे बिकने इसी चौखट पे हम जा रहे अपना जा रहे कभी कोई मुश्किल पड़ी कभी कोई मुश्किल पड़ी दुनिया इसी दर पर झुकी दुनिया इसी दर पर झुकी सीनों में बलखा कर उठी सदाए यारी दिखलाओ दरबार दिल कदम जा रहे सदा दे अल्लाह मुझे लश्कर मेहदी से मिला दे नज़रों को मेरी लायक दीदार बना दे पर्दा जो पड़ा है मेरी आँखों का रुखे नूर दिखा दे अल्लाह मुझे लश्कर मेहदी
से मिला दे, लिख दे मेरी तकदीर में मौला की गुलामी, हासिल मुझे हो जाए ये एज़ाज़ तमामी, हर ख्वाहिश दुनिया को मेरे दिल से मिटा दे, अल्लाह मुझे लश्कर मेहदी से मिला दे, अल्लाह मुझे लश्कर मेहदी से मिला दे, शाबिर के अंसार में शामिल हो मेरा नाम, जो हुआ महशर में वही हो मेरा इल्जाम, खाके कदमे हज़रत शफीर बना दे, अल्लाह मुझे लश्कर मेहदी से मिला दे, अल्लाह मुझे लश्कर मेहदी से मिला दे, देखो ना घर उठते हुए पैदा गैबत, आए जो मेरे बाद यहाँ